عاصم علی صاحب ہیں راولپنڈی سے، اور انہوں نے اپنے پنڈی وال شیخ رشید کے بارے میں کہا ہے کہ بھئی وہ شیخ رشید نے کہا کہ سرکاری ملازمین پہ آنسو گیس کی شیلنگ اس لیے کی کیونکہ کافی دیر سے وہ ٹیسٹ نہیں ہوئے تھے. تو اپوزیشن نے تنقید کی، جس کے بعد شیخ رشید نے کہا کہ میں نے یہ بات تو مذاق میں کی تھی. تو سوال ان کا یہ ہے کہ شیخ رشید کو ایسا کہنا چاہیے تھا یا نہیں. اچھا، اپوزیشن ہوں، عاصم علی صاحب آپ ہوں، میں ہوں، ہمیں ان کا یہ تو بہت کچھ کہہ دیتے ہیں ہمارے یہاں کے پولیٹیشین، اور تھوڑا سینس آف ہیومر ہونا چاہیے. ہم جانتے ہیں کہ شیخ رشید کا ٹائپ کیا ہے. اچھا، وہ غیر سیاسی لوگوں میں بھی ہوتا ہے. ہمارے ادبی کمیونٹی میں ایک جملہ بڑا مشہور ہے کہ چاہے بندہ ضائع ہو جائے، جملہ ضائع نہیں ہونا چاہیے. تو شیخ رشید کو کرسپ اور اس طرح کے شرارتی سمبولک قسم کے جملے بولنے کی عادت ہے، اور بعض اوقات بڑا خوبصورت جملہ بول جاتے ہیں. تو لیٹس ناٹ ٹیک اٹ سیریسلی. اس ملک کے مسائل تھوڑے سے اور ہیں. باقی اگر وہ لوز بال بھی کھیل دیا ہے شیخ رشید نے تو خیر ہے، کوئی ایسی بات نہیں، اس کو لائٹلی لیں. تھینک یو. تو احمد مدنی صاحب، گزارش یہ ہے کہ اگر دو فریق وہ اگر آپس میں کسی نتیجے پہ پہنچ گئے ہیں تو اس پہ تو کوئی روشنی ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے. ایک بات تو بہرحال طے ہے، میں اب بھی نہیں جانتا who's to be blamed. It was an accident. اور ظاہر ہے اگر اس کا کوئی بیک گراؤنڈ نہیں ہے، کوئی نفرت کا، کوئی غصے کا، کوئی انتقام کا، تو ایکسیڈنٹ ہے. بھلے وہ غیر ذمہ داری سے. اب میں جہاں رہتا ہوں یہ اچھے متمول لوگوں کی بستی ہے. آپ یقین کریں میں حیران رہ جاتا ہوں. تو کیا بتاؤں آپ کو، چھوٹے بچے ان کو ماں باپ موٹر سائیکل سے لے دیتے ہیں، پھر رہے ہیں اس کالونی میں. باپ گود میں بٹھا کے 10 سال کا بچہ اس کو اسٹیئرنگ پکڑایا ہوا اور انجوائے کر رہا ہے کہ بیٹا. میں اب آپ کو دیانتداری سے بتاؤں، میں نے 18 سال سے پہلے ڈرائیو کرنے کی اجازت نہیں دی. چند ماہ پہلے میرے بڑے بیٹے نے، حاتم نے، جب 19ویں برس میں اللہ اسے صحت زندگی نے قدم رکھا، پھر میں لے کے گیا اس کا، وہاں وہ کرایا سارا اس کا لائسنس. اس سے پہلے خود اس کو ڈرائیونگ سکھائی. اچھا، اب وہ ڈرائیونگ لائسنس ہے اس کے پاس، ظاہر ہے وہ 18 سے، اب بھی اس کو اس کالونی سے باہر جانے کی اجازت نہیں ہے. میں نے اس کو بہت عالی شان گاڑی، بڑی ایک مہنگی گاڑی اس کو گفٹ کی. وہ 18 سال کا ہوا لیکن چلانے کی اجازت نہیں. پاسپورٹ بنا اور پھر کوئی مطلب ماشاء اللہ 18.5 سال کے لگ بھگ. تو میں نے اسے کہا کہ ابھی یہیں چلاؤ. اور اس نے ایک آرگومنٹ دیا، اس سے پہلے ایک آرگومنٹ دیا، وہ بہت تکلیف دہ تھا میرے لیے. اس نے کہا میرے سارے دوست اپنی گاڑیوں میں ملنے آتے ہیں. تو میں نے کہا تمہارے پاس گاڑیاں ہیں نا؟ اس نے کہا ہاں. میں نے کہا لیکن تمہارے پاس خوش قسمتی سے جاہل باپ نہیں ہے. جب تک مجھے اپنے بچے کے ساتھ بھی دلچسپی ہے، لوگوں کے بچوں کے ساتھ بھی دلچسپی ہے، ابھی نہیں بیٹا. تو اللہ اسے صحت زندگی کی بات اس کی سمجھ میں آ گئی. اب اس نے کہا کہ اب میں 18 کا، میرے پاس لائسنس بھی ہے، تو وائی ڈونٹ یو الاؤ می ٹو. تو میں نے کہا ڈرائیور کے ساتھ اپنی کالونی میں آنا جانا شروع کر دو. تمہاری ایج بھی پوری، لائسنس بھی موجود، ڈرائیونگ بھی تمہاری بہت اچھی ہے، لیکن یہ 18 سال کا بچہ وہاں کا، اور جب 18 کا ہو جائے تو اس میں جتنی میچورٹی ہوتی ہے ہمارے ہاں وہ 20 سے پہلے نہیں آ سکتی. سو اس لیے صبر کرو. اب وہ یونیورسٹی جوائن کرے گا تو اسے میں نے کہا ہے کہ اس کے بعد وہ چونکہ یونیورسٹی قریب ہے، وہ لاہور گرامر میں پڑھتا ہے، وہ ہے ادھر ڈیفینس میں، تو 35 کلومیٹر جانا، 35 کلومیٹر آنا. میں نے کہا نہیں، ابھی نہیں، یو آر ناٹ پرپیئرڈ. تو 3-4 مہینے کے بعد جب آپ یونیورسٹی ادھر جوائن کرو گے، وہ چونکہ آدھے گھنٹے کا سفر ہے، تو اس کے بعد تمہیں آہستہ ایک مرحلہ وار پروگرام کے تحت تمہیں ڈرائیونگ کی اجازت ملے گی. لیکن یہاں حال کیا ہے، آپ دیکھو چھوٹے بچے، بندے کو خوف آتا ہے
کہ یار یہ کیسے ماں باپ ہے. اگر باقیوں کے بچوں کے ساتھ تمہیں کوئی ہمدردی نہیں ہے تو اپنے بچے پہ رحم کھا لو. سو یہ اس طرح کا ہمارا کیریکٹر ہے. اس پہ ایکسیلنٹ ہے، لیکن جن کو دکھ پہنچا ہے یا جن کے جو حادثے کے شکار ہوئے ہیں، اگر ان کے ورثاء نے کوئی معاملہ طے کر لیا ہے، معاف کر دیا ہے یا صلح کر لی ہے، جو بھی کر لیا، تو پھر ہمارا کامنٹ کرنا بنتا نہیں. تھینک یو ویری مچ. دیکھیں ڈاکٹر صاحب، ایک بات بنیادی طور پہ میں عرض کروں، حالانکہ میری سمپتیز ہیں پی ٹی آئی کے ساتھ، لیکن ہمارے یہاں ذہنیتیں اس طرح کی ہیں، ہمارا مائنڈ سیٹ اس طرح کا ہے، ہماری شاید تربیتیں اس طرح کی ہیں، ہمارا کلچر اس طرح کا ہے کہ ہماری حکومتیں بنیادی طور پہ جنگل کے شیروں کی طرح ہوتی ہیں. انڈا دیں یا بچہ دیں. اچھا، اب فیصل بابڑا کو ٹکٹ کیوں دینا چاہتے ہیں؟ یہ تو عمران خان کو بہتر پتہ ہوگا، لیکن ایک بات پکی ہے، اس کی کوئی خدمات ہوں گی تو ظاہر ہے پالیٹکس تو بنیادی طور پہ کچھ لوگ کچھ دو کا کھیل ہے. یہ کوئی عیدی ویلفیئر یا کوئی اس طرح کا سلسلہ تو ہے نہیں. یہ کوئی خدمت خلق کا ادارہ تو نہیں ہوتا. پاور سٹرگل ہوتی ہے، وہی ٹارگٹ ہوتا ہے، اس کو حاصل کرنا ہوتا ہے، اور وہ ایک بہت روتھلیس کھیل ہے. اس میں وہ کہتے ہیں نا، کنگشپ نوز نو کنشپ. تو تلوار کا کوئی رشتہ دار، اقتدار کا کوئی رشتہ دار نہیں ہوتا. تو یہاں تو گیو اینڈ ٹیک والا معاملہ ہے. مجھے کیا پتا کہ فیصل بابڑا کی خدمات کتنی ہیں، کس قسم کی ہیں، کس ٹائپ کی ہیں. وہ دانشور آدمی ہے، وہ انٹلیکچوئل ہے، یہ بہت بڑا کوئی وہ اسٹیٹسمن، آئی ڈونٹ نو. تو یہ تو جس نے جو دینا چاہتا ہے اس کو ٹکٹ، اس کو بہتر پتہ ہوگا. لیکن میں اوور آل آپ کو کیریکٹر بتا دیتا ہوں، نارملی وہ اسی طرح کا ہے. اگلا سوال ہے جی، جواد اکبر صاحب ہیں گجرات سے. وہ کہتے ہیں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ یوسف رضا گیلانی کی جیت سے عمران حکومت کمزور ہو جائے گی، اور یوسف رضا گیلانی کامیاب ہو گئے تو پھر تحریک عدم اعتماد یقینی طور پہ کامیاب ہو جائے گی. جواد اکبر صاحب ٹیکنیکلی اگر دیکھا جائے تو یوسف رضا گیلانی کی جیت پی ٹی آئی کے لیے بدشگونی ہوگی بہت بڑی. اس کی تفصیلات میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. اس کی وجہ ہے کہ اس کی کامیابی ہی یوسف رضا گیلانی کی ایک انڈیکیٹر ہوگا کہ معاملات کو ٹھیک نہیں ہیں. اس کی تفصیلات میں جانے کی ضرورت نہیں. لیکن آپ انتہا دیکھیں، آج بھی سارا ملک نہیں 2-4 لوگوں کے گرد گھوم رہا ہے جن کے خلاف مجھے لکھتے میری انگلیاں گھس گئی ہیں. وہ 26-27 سال، وہی نواز شریف ہیں، وہی یوسف رضا گیلانی ہیں، وہی آصف علی زرداری ہے. تو ایک دائرے کا سفر ہے ہمارا، تان وہیں ٹوٹتی ہے. پنجابی کا ایک محاورہ ہے، چکر کٹا کے کھوتی پھر بوڑ تھلے آ جاندی ہے. سو یہ بوڑ ہی ہمارا مقدر ہے. جب تک کوئی جینوئنلی بہت بڑا انقلاب نہیں آتا، کو قدم نہیں اٹھاتا. انقلاب میں ان معنوں میں نہیں کہہ رہا جن معنوں میں یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے. ایک تو یہ ہے کہ ہمارا وہ ٹائپ نہیں ہے. یہ ایرانین انقلاب، تو ایرانینز کی تو ایک تاریخ ہے بڑی عالی شان. ہمارا تو حال ہی کچھ اور ہے. ہمارا تو کوئی لوکل ہیرو ہے ہی نہیں. صلاح الدین ایوبی کرد تھے، طارق بن زیاد بربر، امیر تیمور ترک، آٹومن سارے ترک، مغل سارے ترک. بابر نامہ جو ہے وہ ترکی زبان میں لکھا تھا ظہیر الدین بابر نے، بعد میں ترجمہ ہوا فارسی میں. تو اچھا، جتنے آپ کے ہیروز ہیں واقعی اگر کو بڑے ہیرو کو لوکل، میرا خیال ہے کوئی 1.5-2 آدمی بھی نہیں ہے. ٹیپو سلطان کی آپ بات کر لیں، اور کیا ہے، کچھ بھی نہیں ہے ہمارے. اور ہم اگر یہ سمجھتے ہیں نا، یاد رکھنا آپ، گزارش
کہ ہم جو سمجھتے ہیں نا کہ قدر مشترک ایک ہے ہماری ان سب کے ساتھ، وہ کیا ہے؟ خالد بن ولید یا عبیدہ بن الجراح وغیرہ وہ عربس تھے، تو ہمارے پلے کون، مطلب غوری، غزنوی، یہ ترک تھے. غزنوی تو غزنی تو شہر کا نام ہے، وہ تو ترک تھے. تیمور برلاس قبیلے سے تعلق رکھتا تھا، وہ بھی ترک ہیں. اچھا، کوئی ایرانینز ہیں، کوئی سینٹرل ایشینز ہیں، کوئی افغان ہے، پٹھان ہے، کوئی عرب ہے، کوئی کرد ہے، کوئی بربر ہے. تو بنو امیہ کے یہ بنو عباس، ہارون الرشید وغیرہ یہ جتنے بھی لوگ، یہ سارے عربز ہیں بیسیکلی. تو مجھے بتائیں ہمارے اپنے پلے تو ہم نے کیا انقلاب شنقلاب باتیں شاتیں کرنی ہیں؟ ہماری تو تاریخ میں there aren't any local heroes at all. یعنی جو جیتا وہ بھی غیر ملکی انویڈر، جو ہارا وہ بھی غیر ملکی انویڈر. ظہیر الدین بابر جیتا، ابراہیم لودھی ہارا. ہارنے والا کون ہے؟ وہ بھی لودھی ہے، پٹھان ہے، مارکا ہے. ہم لوگوں کو ہماری چونکہ بس اللہ ہی حافظ ہے، ہمیں یہ آج تک سمجھ نہیں آ رہی کہ صرف مذہب ٹوٹل قدر مشترک نہیں ہے. کیا سلوک کرتے ہیں پاکستانیوں کے ساتھ، غریب پاکستانیوں، مزدور پاکستانیوں کے ساتھ عرب ورلڈ میں کیا سلوک ہوتا ہے؟ کہنے کو دونوں مسلمان ہیں، ایسا نہیں ہوتا، نہ کبھی ہوا ہے. خلافت راشدہ کے اینڈ کے بعد اگر آپ دیکھ لو تو عربز اور نان عربز کے درمیان نفرت آج تک ایرانیوں اور عربوں کے درمیان کیا ہے، ترکوں اور عربوں کے درمیان کیا ہے؟ یہ ایک قدر مشترک ہے. اور اس کا سب سے بڑا ثبوت 2020 میں ہم دیکھتے نہیں، یہ پورا ملک بھاری ترین اکثریت مسلمانوں کی ہے. تو کیا ہو رہا ہے مسلمانوں کے ساتھ؟ کن کے ہاتھوں ہو رہا ہے؟ مسلمانوں کے ہاتھوں. وہ مقامی بھی ہیں، ٹھیک ہے، وہ کوئی امپورٹڈ نہیں ہے. تو کیا کیا ہے انہوں نے عوام کے ساتھ؟ آج بھی کیا کر رہے ہیں یہ عوام کے ساتھ؟ کون لوگ؟ سو یہ جہاں ثقافت بھی ایک ہے، ہمارا ملک ایک ہے، مٹی ایک ہے، سارا کچھ وہی ہے، تو ہم ایک دوسرے کی گردنیں کاٹنے سے باز نہیں آ رہا ہے. پرائم منسٹر کو کہنا پڑ رہا ہے یار خدا کا خوف کریں کہ یہ آٹے میں سے وہ سوجی میدا یہ وہ کچھ تو چھوڑ دیا کرو. یہ عمران خان کو کہنا پڑا. ابھی ریسنٹلی میں سن کے ہی حیران رہ گیا ہوں کہ چاول کس بات کے بن رہے ہیں؟ پلاسٹک کے، ان کی ملاوٹ ہے. تو کون کس کو قتل کر رہا ہے؟ کون کس کی اولادوں کو، کون کس کی نسلوں کو برباد کر رہا ہے؟ تو یہ ہم مسلمان ہیں تو برادر اسلامی، کوئی برادر اسلامی نہیں ہے، ذہن سے نکال دیں. ہم تو لوکل ایک گلی میں برادر نہیں ہیں. ہاں پہنچ جاتے ہیں عربوں کے پاس، وہ ایرانیوں کے پاس، نہ اپنے اپنے مفادات کا کھیل ہے بھائی میرے. سو ہمارے ہاں یہ گندگی اور غلاظت اور بے رحمی اور صفاقی اپنے عروج پہ ہے. ہم ادھر ادھر جو دیکھتے ہیں، میں یوسف رضا گیلانی یہاں بھی جائیں، چلا بھی جائیں، اب وہ چیئرمین سینٹ اگر ہو جاتا ہے تو پھر کیا ہے، وہ تو وزیر اعظم بھی رہ چکا ہے. یہ چند گھرانوں کے اندر سارا کچھ گھوم رہا ہے. خاطر جمع رکھیں، جو چہرہ ہوتا ہے وہ تبدیل اگر ہو بھی جائے جیسے عمران کا ہوا تو باقی تو وہی لوگ ہیں. آپ مجھے بتائیں کون کون کدھر کدھر سے آیا ہوا ہے؟ اکثریت تو انہی لوگوں کی ہے. سو اس لیے چھوڑیں، تحریک عدم اعتماد کامیاب ہوگی ناکام ہوگی. اصل بات یہ ہے کہ لوگ کامیاب ہوتے ہیں یا ناکام ہوتے ہیں. ان کی کامیابی کا امکان مجھے اس وقت تک دکھائی نہیں دیتا جب تک، سمبولک سی بات کر رہا ہوں میں، کوئی مصطفیٰ کمال نہیں آتا.